الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے قرآن کریم کے نزول کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو ضرورت ہے انسانیت کے لیے، یا قرآن کریم کیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس چیز کے لیے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ایک بڑی بابرکت والی کتاب ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے جس میں پورا لب لباب قرآن مجید کا بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا یہ بڑی بابرکت والی کتاب ہے۔ اس بابرکت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب انسانیت کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا بینیفٹ ہی ہے، کوئی نقصان کا خطرہ اس میں قطعی طور پر نہیں ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ غور و فکر جب اس پہ کریں گے، تدبر کریں گے قرآن مجید میں، تو آپ کو صرف اس میں اپنے لیے بھلائی نظر آئے گی، کچھ نظر نہیں آئے۔ لیکن اس قرآن مجید کو ہمارے جو قاری حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قاری حافظ قرآن کو نہیں کہتے ہیں، صرف قاری اس کو بھی کہتے ہیں جو مطالعہ کرتا ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کو بھی قاری کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو پڑھنے والے، جو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں وہ تو بظاہر قرآن کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن بعض جگہ وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر کہیں پر کسی قوم پر عذاب کا تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے قوم عاد پر، قوم سمود پر، آل فرعون پر ہم نے عذاب نازل کیے ان کی کرتوتوں کے باعث، تو پڑھنے والا کبھی کبھی غلطی کرتا ہے کہ یہ تو ان کے تذکرے ہیں، ان کی قصے ہیں، وہ لوگ تھے، ان کے لیے عذاب آئے تھے، ہمارے لیے تھوڑی، ہمارے لیے جو پڑھنے کی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ثواب ملے گا۔ نہیں، یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے۔ ہماری جو فکر ہونی چاہیے، ہم جس طریقے سے قرآن مجید کی اسٹڈی کرنا چاہیے اس کا طریقہ ہی ہونا چاہیے، پڑھتے ہوئے کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی ہیں تو ان پر ٹھہر کر خوشیاں منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بڑا رحمت اور شفقت کرتا ہے بندوں پر۔ وہ گناہ کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتا ہے، اس پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ یہ سدھر جائے، میرے راستے کی طرف آ جائے، اللہ کی رسی کو تھام دے، قرآن مجید کو تھام دے، یہ موقع اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے انسان سمجھتا نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ رحمت جو ہے بس امت مسلمان کی رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن رحمت نہیں ہے۔ قرآن کو جب غور سے پڑھیں گے تو قرآن ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ کہا ہے قیامت کے دن یہ قرآن کسی کے خلاف حجت بن جائے گا اور کسی کے حق میں حجت ہوگا۔ تو یہ حق میں کس کی حجت ہوگا وہ قرآن خود بتا دیتا ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں حجت ہوگا جو اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں کہیں کسی جگہ پر عذاب کی آیات نازل ہوتی تو وہاں ٹھہر کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس قوم پر، جس قوم پر عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے، ان لوگوں کے اندر کیا خرابی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو خود آدمی اپنا احتساب کرے، اپنا تجزیہ کرے، اپنے اندر جھانکے، اپنا تجزیہ نفس کرے کہ وہ خرابیاں کہیں ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ تو اگر تمہارے اندر بھی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تم سگے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی رشتے دار ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سگا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، وہ اللہ کا سگا ہے۔ ورنہ وہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا وہ تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی آیات جو سامنے آئے جس کو غور و فکر کر کے رکنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ یہ غلطیاں انسان کرتا ہے کہ جو عذاب ان پر آئے ان کے لیے تھی، جو رحمتیں نازل ہوں گی وہ تو ہمارے لیے، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ ابھی برادر نے ایک سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیت برابر فرمائی تھی، اس کا آپ کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا تھا۔
اس میں جو آخر میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جو ہے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں یہ ساری چیزیں جو بتائیں، اولاد، بیوی، رشتے اور تجارتیں، بلڈنگیں، مقام، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کی راہ میں زیادہ عزیز ہیں اللہ کے راستے جہاد سے، تو فتربصوا، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ لے آئے۔ فیصلہ لانے سے مراد سمجھتے ہیں؟ فیصلے سے مراد یہ ہے، آپ جب تفاصیل کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا فیصلے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا، تمہارا قصہ ختم، اور تمہاری جگہ اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی، وہ جہاد کرنے والی ہوگی، فی سبیل اللہ کرنے والی ہوگی، اللہ کے راہ میں جہاد کرے گی، اللہ کے راہ میں خرچ کرے گی۔ تو اللہ کے راہ میں جوانیاں لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کے راہ میں وقت کی صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن کو غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہ اتنی خطرناک وعید ہے، یہ دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل کی، پتھر کی بارشیں کی، پتھرا دیا اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان کی خطا یہ تھی کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، اللہ کے باغی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود کہ ان کے درمیان ایک پیغمبر موجود تھا جو اللہ کی ہدایات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا تھا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ بات نہیں آتے تھے، وہ صرف اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ان کا جیسی چل رہی چلے تو یہ کہاں سے ہمیں تم نیا دین پیش کرنے آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سامنے سبق پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کا، تو وہ وہی حرکتیں کر رہے تھے کہ پچھلی قوم جو عذاب آئے تھے، جس طریقے سے وہ جھٹلاتے کرتے ہیں ان کو ویسے یہ بھی جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصے نازل کرنے کا یہی مقصد تھا، ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے یہ بعیدیں اس لیے سنائی کہ دیکھیے جو حرکتیں تم کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی قوم تھی جس نے کی تھی، ہم نے انہیں تباہ برباد کر دیا، انہیں چٹیا میدان بنا دیا، ان کا بھوسا قرآن مجید کے اندر ایک جگہ تو آیا کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی سنا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ حرکتیں اگر ہیں تو یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو تھے، یہ صرف ان سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ قرآن تو رہتی دنیا کے انسانوں تک کے لیے آیا، یہ قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان اس قرآن مجید کی آیات کو پڑھ رہا ہے تو سمجھ لیجیے تم سے مطالبہ کر رہا ہے، تم سے مخاطب ہے، اور تم سے کہہ رہا ہے کہ اگر چیز عدنان خان اگر اس چیز کو پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن عدنان سے کہہ رہا ہے کہ یہ ارادہ، یہ حرکتیں، یہ بگاڑ اگر تیرے اندر ہے تو یہ بعید، یہ سزا یہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی نازل کر سکتا ہے، اور اللہ کا کوئی سزا نہیں، میں نے بتایا ابھی آپ کو۔ اللہ نے قیامت کے اپنا جو نام رکھا ہے وہ قہار، غفور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہے رحیم، جب تک انسان کی زندگی تک اللہ غفور رحیم ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان چلا گیا اللہ کے یہاں، وہاں صرف اس کا نام قہار ہے، وہ تو بخشنے والا نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک بات بہت بڑھیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کی صرف ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہے اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ جو وفا کرے گا وہی بچے گا، اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا تو کوئی مطلب جو ہے، جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہ لے لے، لیکن اللہ کیا پکڑی گئی کہ تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما ہے۔ تو یہ بات ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک زمین جھکولے کھانے لگے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے بے خوف نہ ہونا چاہیے، آدمی کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کہ انسان کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہر رات انسان جب بستر پہ لیٹے تو جائزہ لے کے آج میں نے دن میں کیا میں نے دن میں اتنے نیک کام کیے اور کتنی غلطیاں سرزد ہوئی مجھ سے، جو غلطیاں ہوئی ان سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر معافی مانگے، اے اللہ میں بھٹک گیا تھا مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ دنیا آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ ہے میرا جس سے دن میں کوئی گناہ ہو گیا ہو،
تو وہ مجھ سے معافی مانگے اس سے معاف کر دوں. اور صبح کے وقت رات کے وقت صبح کے وقت آتا ہے آسمان میاں کو کہتا ہے کوئی میرا بندہ ہے اس سے رات میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. تو ہم تو معافی نہیں مانگنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم تو مالک کا کرم ہے کوئی قائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی رہا میں منزل ہی نہیں. کوئی ارے بھائی کوئی معافی مانگنے والا ہی نہیں کسے معاف کرتے ہیں. ہم تو اپنا کرم اور رحم و کرم کرنے کو تیار ہیں لیکن معافی مانگنے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اپنا احتساب لینے کی ضرورت ہے. انسان اپنا احتساب لے کے میں قرآن مجید کو کیسے پڑھاؤں؟ یہ قرآن مجید نازل ہی ہماری ہدایت کے لیے ہوا ہے. قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے ہدایت ہے انسانوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں آیت سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پورا قرآن کھول کے رکھ دیتا ہے. آپ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ پوری پڑھ ڈالیے یہ انسانوں کا ہی تذکرہ ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ تم اس کو کھول کے پڑھ کے تو دیکھو اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. پھر ایک جگہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہوا ان انجام اور ہم نے یہ ہوا ان کے انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا باعث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. یعنی کہ ان کا یہ انجام ہوا ان کا کہ ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا باعث بنا دیا. یعنی کہ ابھی میں نے جو بات کہی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی آخری آیت کہ آیت نمبر 24 کی جو آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا تھا. یہ ساری چیزوں جن کی محبت ان کے اندر تھی جو ذکر کیا گیا اولاد کی مال کی بیوی کی بچوں کی تجارت کی گھروں کی یہ محبتیں ان کے اندر پروان چڑھ چکی تھیں اور اللہ کے راہ میں جہاد اور اللہ کے رسول کو چھوڑ بیٹھے تھے وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر ختم کر دی ان کی کہانی اور دوسری قوم لے آیا اللہ تعالیٰ. اور پھر ان کی اس حالت پر نہ زمین رویا نہ آسمان کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے قرآن سے جب ہم روحانی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. ہم پر بھی کوئی رونے والا ہوگا نہیں نہ ہماری کوئی خبرگیری کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہم تک بھیجا ہے. ہم کو اس سے جو ہے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا ہے. یہ راستے بتانے کے لیے آیا ہے. آپ اس سے آپ معاشرتی زندگی کے تعلق سے اس میں آیات ڈھونڈو گے تو مل جائیں گی. آپ کو سماجی زندگی کے تعلق سے ڈھونڈو گے مل جائیں گی. آپ کو سیاسی زندگی کے تعلق سے ڈھونڈنا ہے اس میں مل جائیں گی. آپ کو کسی دنیا کے کسی بھی شعبے کے تعلق سے رہنمائی چاہیے قرآن مجید رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو دنیا میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. باقی الحمد للہ رب العالمین.